السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کی جو قباحت اور برائی ہے وہ تیرے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ آیت نمبر 38 سورہ بنی اسرائیل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ گزشتہ درس کے دوران ہم سب نے مطالعہ کیا اس سے ماقبل کی آیات کا، جس میں اللہ کریم نے 14 نکات پر مبنی ایک ضابطہ عطا فرمایا، اور وہ ضابطہ معاشرتی زندگی کا ضابطہ بھی ہے، مسلم معاشرے کی ایک پہچان بھی ہے، اور اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کے لیے رہنما اصول بھی ہیں۔ لہذا ہجرت مدینہ سے ذرا قبل، یعنی چند مہینے قبل یا ایک آدھ سال قبل اس ضابطے کا دیا جانا گویا ریاست مدینہ میں قائم ہونے والے معاشرے کی ایک پیش بندی تھی، اور اس کے بارے میں ایک ابتدائی رہنما ایک اصول اور ضابطہ تھا۔ یہ سارا ضابطہ بیان کرنے کے بعد اس کو کنکلیوڈ کیا ہے اللہ کریم نے اس آیت میں، جہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ یہ ساری باتیں جو بیان ہوئی ہیں ان میں سے اگر کسی بھی چیز کی خلاف ورزی کی جائے، گویا اس کی برائی کا پہلو لیا جائے، تو وہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اس میں ان 14 باتوں میں زیادہ چیزیں تو وہ ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان کو کرنا اللہ کے نزدیک بہت برا ہے، اور جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو نہ کرنا اللہ کے نزدیک بہت برا ہے اور انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اب ظاہر ہے معاشرہ جب قائم ہوتا ہے اور اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست جب قائم ہوتی ہے تو اس کے لیے ان اصولوں میں سے ایک ایک اصول کی اپنی تاثیر، اگر اس کو اپنایا جائے گا اور اگر اس ضابطے کو اس پر عمل کیا جائے گا تو پھر وہ پوری کی پوری جو ریاست ہے اس کے اندر وہ اس کی ایک تاثیر ہوگی۔ سچ بولنا ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ اپنے اثرات کے اعتبار سے اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا پورے معاشرے کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے، تو منفی اثر جو اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، پھر وہ ایک نحوست کی شکل میں پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لہذا جب آپ اس تناظر میں اور اللہ کریم کے اس فرمان کے مطابق اور اس کے ذیل میں کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں ان میں سے ایک ایک بات کا اہتمام کرنا پڑے گا، اگر اہتمام نہ کیا تو پھر اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ بات ہے۔ اب اگر اس کنکلوژن کو اور اس جامع فکرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان 14 باتوں کو اپنے ذہن میں ذرا تازہ کیجئے، اور پھر آپ کو اسلامی معاشرے کی ایک ایسی تصویر نظر آئے گی کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس میں شرک کا ارتکاب بالکل نہیں کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، اقربا، غربا، مساکین، مسافر، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ 5واں ضابطہ یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی اخراجات میں توازن اور اعتدال پیدا کرنا ہے۔ 6واں ضابطہ یہ ہے کہ بد کلامی اور بد اخلاقی، اس طرح کی ہر طرح کی ممانعت ہوگی اس معاشرے کے اندر۔ پھر 7واں ضابطہ یہ ہے کہ کم فصیلہ افراد کی کفالت کی جائے گی، اور اسی میں قتل اولاد جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔
8واں ضابطہ یہ ہے کہ جنسی انارکی کی مکمل طور پر روک تھام کی جائے گی اور خلاف ورزی پر سخت سزا دی جائے گی، یعنی کسی بھی طرح کی فحاشی اور بے حیائی اس معاشرے کے اندر نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح سے کوئی شخص بغیر کسی قصور کے قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو مقتول کے ورثاء کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو قصاص میں قتل کر دیں، اور اس کے لیے پوری ریاست کا جو ڈھانچہ ہے، پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ اس کی مدد کرے گی۔ اسی طرح یتیم اور معذور افراد کے مال کے تحفظ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کم وسیلہ اور کمزور افراد ہیں ان کے مال کو جو طاقتور لوگ ہیں وہ ہتھیا لیں، ایسا تحفظ کا انتظام ہونا چاہیے۔ وعدہ اور معاہدے کی پابندی ہونی چاہیے۔ 12واں ضابطہ یہ ہے کہ تجارتی خیانت کی ممانعت ہونی چاہیے، کسی بھی طرح کی کاروباری خیانت نہ ہو۔ اور 13واں ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی ایسی جاسوسی نہ ہو کہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے ٹو لگا کے پھرتے ہوں، یا پھر بے مقصد اور بے سمت تعلیم اس معاشرے کے اندر ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور 14واں اور آخری جو اصول اس ضابطے کا بتایا گیا وہ یہ تھا کہ متکبرانہ طرز زندگی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ گفتگو سے ہو، چاہے وہ طرز عمل سے ہو، چاہے آپ کے رہن سہن سے ہو، معمولات زندگی سے ہو، بلکہ اس سے ایک انتہائی سادہ طرز زندگی، حکمران ہوں یا عوام ہوں، ان کو ایک سادہ طرز زندگی اپنانا پڑے گا۔ اب جب یہ ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد کل ذالک کان سیئہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں توحید کا اہتمام نہیں ہے، لوگوں کے اندر شرکیہ رویہ آ گیا، تو وہ ریاست تو گویا اپنے پورے ڈھانچے کے ساتھ دھڑام سے گر گئی، اس کو اسلامی ریاست نہیں کہا جا سکتا۔ اور جہاں پہ بھی ان ضابطوں میں سے کسی ایک کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اور یہ جو اکڑ کر چلنا اور اکڑ کر گفتگو کرنا اور ایسے الفاظ جس سے تکبر کا اظہار ہو رہا ہو، یا ایسا رویہ جس سے تکبر کا اظہار ہو رہا ہو، یہ کہنے کو ایک انفرادی عمل ہے، لیکن اس کا بھی اثر پورے معاشرے کے اوپر پڑتا ہے۔ علی ھذا القیاس کہنے کی بات یہ ہے کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ اب اگر ان ضابطوں کی اور ان اصولوں کی پابندی نہیں ہو رہی تو یہ ایک بہت بڑی قباحت کی بات ہے، برائی کی بات ہے، قبیح بات ہے، اور وہ اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ۔ لہذا ہمارے معاشرے، جب بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، جب بھی معاشرے ان اصولوں پر قائم رہے تو اللہ نے مسلمانوں کو دنیا میں عزت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، عروج ملا۔ اور جب سے ہم نے ان ضابطوں کو چھوڑ دیا اور اپنی آپ کسی بھی اسلامی ملک کو دیکھ لیجئے، اور یہ جو جغرافیائی تقسیم ہوئی ہے، یہ جو لکیریں سیاسی طور پر لگی ہیں، ان لکیروں سے قطع نظر آپ کسی بھی معاشرے کا جو اپنے آپ کو مسلمان معاشرے کہتے ہوں، ان کا طرز زندگی دیکھ لیجئے، ان کی معاشرت دیکھ لیجئے، ان کی حکومت کے اصول دیکھ لیجئے، اور ان کے ریاست کے جتنے بھی ضابطے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، کیا ان 14 باتوں کی پابندی کی جا رہی ہے؟ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، پاکستان کے اندر دیکھیں، کراچی سے لے کر خیبر تک کیا ہے، کیا اللہ کی وحدانیت کی پابندی ہو رہی ہے؟ شرک کے سارے مظاہر کو روک لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابتدا بھی اس ضابطے کی توحید سے ہوئی ہے، بلکہ شرک کی ممانعت سے ہوئی ہے۔ جب ہم نے آیت نمبر 20 پڑھی تھی، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ ایسا کرو گے تو مذموما مخذولا، کہ تم مذمت کیے ہوئے اور بے یار و مددگار پڑے رہو گے، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور یہاں ضابطے کے آخر پہ یہ کنکلوڈ کرنے کے بعد کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان میں سے کسی بھی ایک ضابطے کی خلاف ورزی انتہائی بری ہے اور اللہ کے ہاں سخت ناپسند ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ ساری حکمت کی بات اور دانائی کی بات جو رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ اب حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو، ویسے تو اس کا معنی دانائی ہوتا ہے، جو سورہ نحل کے اندر حکمت کے حوالے سے گفتگو ہو چکی، حکمت کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور حکمت ریلیٹیو چیز ہے۔ حکامہ بنیادی طور پر عربوں میں اس لگام کو کہتے ہیں کہ جو کسی جانور کو قابو کرنے کے لیے لگام ڈالی جاتی ہے، بلکہ لگام ڈالنے کے بعد جو اس کے اوپر چمڑے کا پٹا چڑھایا جاتا ہے اس کو حکامہ کہتے ہیں۔ اور حکم اور حکامہ یحکم کسی بھی ایسی چیز کو روک لینے کے عمل کو کہتے ہیں جو اصلاح کی غرض سے ہو۔
لہذا اصلاح کی غرض سے جب آپ کسی چیز کو روکتے ہیں تو وہ حکم یحکم ہے، اسی سے حکم ہے جس کا مطلب فیصلے کرنا ہوتا ہے، اور فیصلے یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے، اس فیصلے کو دانائی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو حکمت بھی کہہ سکتے ہیں، دانشمندی بھی کہہ سکتے ہیں۔ لہذا حکمت تو کہیں بھی موجود ہو سکتی ہے، جہاں بھی صحیح اور غلط میں تمیز ہوگی، یا کوئی بھی دو آراء دی جائیں گی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یا یہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے، جب بھی یہ رائے دی جائے گی تو امام راغب اصفہانی مفردات القرآن کے اندر کہتے ہیں اس کو ہم حکمت کہیں گے۔ لہذا حکمت جو ہے وہ ایک تو اصولی ہوتی ہے، ایک تو فلسفہ ہوتا ہے، ایک تو وہ اس کے پیچھے چھپا ہوا نظریہ ہوتا ہے کسی بھی بات میں، ایک عملی حکمت ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل وزڈم ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مل جاتی ہے، یہ صلاحیت مل جاتی ہے کہ یہ اس طرح سے کرنا ہے یا اس طرح سے کرنا ہے، دو میں سے کون سا فیصلہ اختیار کرنا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ قوت فیصلہ عطا فرما دیں اور صحیح اور غلط کی تمیز کی یہ صلاحیت عطا فرما دیں، اس کو تو بہت بڑی خیر اور بھلائی مل گئی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو یہ حکمت اور دانائی یہ ملکہ حاصل ہو جائے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط، اس کو تو بہت بڑی چیز حاصل ہو جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ جو وحی کی ہے یہ حکمت میں سے ہے، یہ دانائی ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے یا کسی ملک نے یا کسی قوم نے، کسی معاشرے نے، کسی حکومت نے یا کسی ریاست نے اس دانائی کا مظاہرہ کرنا ہو یا الہامی اصولوں سے دانائی حاصل کرنی ہو تو اس سے بہتر ضابطہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ضابطہ ہے، یہ ان ضابطوں میں سے ہے جو حکمت کے ضابطے ہیں۔ فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت عطا کی ہے، یہ دانائی عطا کی ہے یہ جس شخص نے۔ اور ظاہر ہے اصل دانائی تو اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف اگر دل میں ہوا، جتنا علم آتا جاتا ہے اگر اس علم کا تعلق حقیقی علم سے ہے تو اتنی اللہ سے خشیت پیدا ہوتی چلی جاتی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جتنا علم آتا جاتا ہے دل کے اندر اتنی خشیت، اللہ کا خوف پیدا ہوتا جاتا ہے اور انسان جھکتا چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علم کے بعد تکبر پیدا ہو جائے، جس علم کے بعد تکبر پیدا ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ اصل علم نہیں ہے، وہ حقیقی علم نہیں۔ جس علم کے بعد خشیت پیدا ہو وہ ہے اصل علم۔ لہٰذا یہ جو وحی ہو رہی ہے، جو اللہ کی طرف سے فیضان ہو رہا ہے علوم کا اور اصولوں کا، یہ دراصل حکمت ہے، یہ ہے دانائی۔ لہٰذا دنیا میں بعض جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جاہلی شاعر کے اشعار سن کے آپ نے فرمایا تھا کہ بعض شعروں کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے۔ یعنی حکمت کیا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ اصل الاصول دانائی بتائی گئی ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر بھی یہ فیصلے کیے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اصل چیز حکم ہے، اور ان الحکم الا للہ، حکم تعین کرتا ہے، حکم تعین کرتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور حکمت بالکل عام چیز ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کی حکمت عملی صحیح ہو سکتی ہے، کسی کی حکمت عملی غلط ہو سکتی ہے، حکمت ہر جگہ ہوتی ہے۔ ہر شخص فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے اور یہ چیز ایسے ہے، قوت فیصلہ ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے، لیکن صحیح فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ لہٰذا یہ جو حکمت ہے، یہ جو دانائی ہے، یہ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اور اللہ کے قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار سے ہی یہ وابستہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں سے دانائی لیتا ہے تو وہ اصل دانائی اس کو ملے گی۔ لہذا حکم ہو یا احکامہ ہو یا احکمت ہو، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ کسی چیز کو سیدھا کرنا، کسی چیز کو صحیح رکھنا اور کسی چیز کو صحیح رکھنے کے لیے کوئی بھی اقدام کرنا، وہ حکمت کے قبیل سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر آپ نے صحیح رکھنا ہے معاشرے کو تو ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت ہی کے تو موتی ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے۔ ان میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں ضابطہ دیا ہے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ حکمت و دانائی والا کوئی ضابطہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا اصل حکمت یہ ہے، اور اسی حکمت کے ساتھ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، وہ جو حکمت ہے اس کا تعلق پریکٹیکل اس معاشرے کے ساتھ بھی ہے، اور معاشرے کی جو نبض پر ہاتھ رکھ کے اور
اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کو جو عین فطرت کے مطابق ہیں ان کو اپلائی کرنا، یہی تو حکمت ہے۔ اگر اس کے تحت آپ دعوت دیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر بھی پیدا فرما دے گا۔ لہٰذا یہ ضابطے حکمت پر مبنی ہیں، اور اس حکمت کی بنیاد کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ سمجھنا۔ اللہ اکبر! یعنی ابتدا بھی آیت نمبر 20 سے اسی سے ہوئی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، شرک کی ممانعت سے ابتدا ہوئی تھی، اور یہاں پہ اختتام ہو رہا ہے، اس ضابطے کو کنکلیوڈ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ وہی حکم ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو، کسی دوسرے کو الہ نہ بنا بیٹھنا۔ اللہ اکبر! فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، پھر تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملوما مدحورا، ملامت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا۔ دحور کا مطلب ہوتا ہے جس کو دھکے دے کے نکال دیا گیا۔ اللہ! ملومم وہاں فرمایا تھا مذمومم مخذولا، مذموم وہ ہوتا ہے جو مذمت کیا ہوا، یہاں فرمایا اس کے مقابلے میں ملومن، ملامت کیا ہوا، ایک ہی بات ہے۔ وہاں فرمایا مخذولا، مخذول وہ ہوتا ہے جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، بے یار و مددگار، چھوڑا ہوا، ترک کیا ہوا، جس کو سب نے چھوڑ دیا وہ مخذول ہوتا ہے۔ خذل یخذل کو مطلب کسی کو تنہا چھوڑ دینا، جو تنہا چھوڑ دیا گیا ہو وہ مخذول ہوتا ہے۔ تو فرمایا فتقعد مذموما مخذولا، تو بیٹھا رہے گا مذمت کیا ہوا اور بے یار و مددگار۔ اور یہاں فرمایا فتلقى فی جہنم، تو جہنم میں چلا جائے گا، آخری منزل پھر مشرکوں کی جہنم ہی ہے۔ اللہ! ملومم مدحورا، اور جہنم میں بھی اس طرح سے جائے گا کہ ملامت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا ہو کے دھکے دے کے گویا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ شرک کی گویا یہاں پہ شرک کی مذمت ہی نہیں کی جا رہی، بلکہ اسلامی ریاست کا جو پورا ڈھانچہ ہے اس کو توحید کے اندر محفوظ بتایا گیا ہے۔ جب توحید ہی ابتدا ہوگی اور توحید ہی انتہا ہوگی تو اس کے اندر اسلامی ریاست کا ڈھانچہ محفوظ رہے گا۔ کسی بھی اسلامی ریاست کا وجود ہو ہی نہیں سکتا جہاں شرک پنپ رہا ہو، جہاں شرک فروغ پا رہا ہو، جہاں شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہوں، جہاں شرک قومی سطح پہ کیا جا رہا ہو، جہاں شرک کی ممانعت کا کوئی انتظام نہ ہو، اس ریاست کو آپ اسلامی ریاست کیسے کہہ سکتے؟ لہٰذا ابتدا بھی شرک سے بچنا ہے اور انتہا بھی شرک سے بچنا ہے۔ اللہ کی توحید کے اندر ہی یہی وہ بنیادی نقطہ ہے، یہ انسانوں کی زندگی کو بچانے کے لیے بھی اور اسلامی معاشروں، انسانی معاشروں کو بچانے کے لیے بھی یہی بنیادی نقطہ ہے۔ لہذا فرمایا کہ اگر شرک سے باز نہیں آئے تو پھر تو آخری منزل جہنم ہے، اور اس میں بھی ایک انتہائی رسوائی کے ساتھ ملامت کیا اور دھتکارا ہوا بنا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، کیونکہ جس معاشرے کو خطاب کیا جا رہا ہے، جو اولین مخاطب معاشرہ ہے، وہ تو مشرکین مکہ کا معاشرہ ہے، اور وہ شرک سے بھرا ہوا معاشرہ تھا۔ اسلامی ریاست کے اصول بتائے جا رہے ہیں، بار بار شرک سے منع کیا جا رہا ہے، ان کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے۔ اسلامی ریاست کے اور اسلامی جو شریعت ہے اس کی پوری تفہیم بھی دی جا رہی ہے، اس کی تاکید بھی کی جا رہی ہے، اور اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو شرک کو اپنائے ہوئے ہو یہ انتہائی شنی عمل ہے اور انتہائی برا عمل ہے، اور دنیا میں بھی تم رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا کرو گے، یہ ساتھ ساتھ ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر یہاں شرک کی بات کرنے کے بعد جو اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 40 سے لے کر، یہ آیت نمبر 40 ہے، اور یہاں سے لے کر آگے جو آیت نمبر 77 تک یہ جو حصہ ہے سورہ بنی اسرائیل کا، خاص طور پہ یہاں مشرکین کے جو مختلف اعتراضات تھے اور مختلف پرسیپشنز تھے قرآن کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں ذکر کر کے اور کہیں ذکر کیے بغیر ان کا جواب دیا گیا، ان کے اعتراضات کو ڈسکس کیا گیا۔ اور پھر اس میں خاص طور پہ جو آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 71 تک درمیان میں بنی آدم کی عزت اور تکریم کی بات کی گئی ہے، تکریم انسانیت کی بات کی گئی ہے، اور اس کا کیا سیاق و سباق سے تعلق ہے وہ ہم وہاں پہنچیں گے تو میں عرض کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اور شرک کی ممانعت کے ساتھ اور قرآن کے اوپر اعتراضات، توحید کے اوپر اعتراضات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات، ان کا جواب دے دیا اور ان کے بارے میں جتنے بھی شبہات تھے
ان کا ازالہ فرما دیا تو ساتھ فرما دیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت عطا فرمائی ہے. گویا کوئی شخص اگر توحید کے ساتھ جڑا رہے گا تو وہ اس عزت اور تکریم کا مستحق ہوگا، اور جو نہیں جڑے گا وہ باوجود انسان ہونے کے وہ اس عزت اور تکریم کا استحقاق کھو دے گا. تو یہ اس طرح سے 61 سے لے کر 71 تک یہ تکریم انسانیت سے متعلق آیات بھی اس میں آ گئی ہیں، اور وہ جتنے ان کے شبہات تھے وہ سارے یہاں پہ بیان کر دیے گئے. اور اس میں جو پہلا شبہ، سب سے پہلا جو ان کی غلط فہمی، اس کو عقلی طور پر اور واقعاتی طور پر کسی چیز کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اصل میں جب آپ شرک کی بات کرتے ہیں تو شرک ایک ایسا جذبہ ہے یا شرک ایک ایسا عقیدہ ہے جو عقل اور دانش، پیچھے حکمت کی بات ہوئی نا، عقل اور دانش اور دانائی کے میدان میں شرک اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. جب بھی بات دانائی کی ہوگی، جب بھی بات دانش کی ہوگی، جب بھی بات عقل مندی کی ہوگی، وہاں شرک پنپ نہیں سکتا. شرک جہالت کے اندر اور شرک بے وقوفی کے اندر اور حماقت کے اندر پنپتا ہے. اور کبھی بھی جب دانش اور شعور سے کام لیا جائے، اللہ نے انسانوں کو جو تکریم دی ہے، جو عزت دی ہے، باقی مخلوقات پہ جو شرف عطا فرمایا ہے، وہ تو عقل اور شعور کی وجہ سے ہے. باقی سارے کام تو جاندار بھی کرتے ہیں. لہذا جو شخص اپنے عقل اور شعور سے کام نہیں لیتا وہ اس تکریم کا مستحق کیسے ہو سکتا؟ تو یہاں فرمایا کہ افاصفاکم ربکم بالبنین، یعنی آپ اپنی عقل کو استعمال کر کے یہ دیکھو کہ تمہارا رب جو ہے اس نے تمہیں چن لیا بیٹوں کے لیے. افاصفاکم ربکم بالبنین، تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا. واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. انکم لتقولون قولا عظیما، یہ کتنی بڑی بات کرتے ہو تم، عقل نہیں ہے تمہیں؟ یعنی خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، باعث عار سمجھتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. گویا اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ یہ ذرا اندازہ تو کرو، اگر بیٹیاں ناپسندیدہ ہوتی تو اللہ اپنے لیے بیٹیاں کیوں رکھتا اور تمہیں بیٹے دے دیتا، اپنے لیے بھی بہتر چیز پسند کرتا. اگر یہ بہتری اور کہتری کا معیار یہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیٹیاں کیوں پسند کرتا اور تمہارے لیے بیٹے کیوں پسند کرتا؟ تم ذرا عقل تو استعمال کرو. افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا رب نے تمہارے لیے تو چن لیے ہیں بیٹے، اور خود واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنی بیٹیاں فرشتوں کو بنا لیا ہے. یہ ہے کسی عقل کے معیار پر پورا اترنے والی بات؟ اس کو سوچو تو صحیح. انکم لتقولون قولا عظیما، کتنی بڑی بات تم ایسے آسانی سے کر جاتے ہو اللہ کے بارے میں. اللہ اکبر. اور یہ مضمون بھی اللہ کریم نے قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کتنی ہی اسلوب بدل بدل کر بات سمجھائی ہے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، صرف یصرف تصریف، تصریف کا معنی ہوتا ہے پھیر پھیر کے بات بیان کرنا. بار بار ایک چیز اس کو کبھی کسی طرح بیان کیا، مکرر بیان کیا، پھیر پھیر کے بیان کیا، طرح طرح سے بیان کیا. اللہ اکبر. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، بار بار اسلوب بدل بدل کر بیان کرنے کا مقصد یہ تھا لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑتے. اللہ اکبر. وہی بات بار بار آتی ہے، اور یہ تکرار قرآن میں ہے. اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تکرار اور مشابہت اسی طرح کی بار بار آنے والی چیزیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق کے کلام میں ہوں تو تاثیر کھو دیتی ہے. وہ کلام اپنی تاثیر کھو دیتی ہے. اللہ اکبر. اس کلام کے اندر کوئی تاثیر باقی نہیں رہتی جس کے اندر بار بار وہی چیز بیان ہوئی ہو. تکرار اور مشابہت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو جس سے کلام کے اندر تاثیر باقی نہیں رہتی. لیکن اللہ کا کلام، یہی فرق ہے مخلوق کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں. اللہ کے کلام میں مشابہت اور تکرار ہے. اس کو اللہ کریم نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ ہے اعجاز اللہ کے قرآن کا، کہ اس نے کتاب نازل کی ہے، ایسی کتاب، کتابا متشابہا، اللہ نزل احسن الحدیث،
اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا، کتابا متشابہا مثانی۔ اس کتاب کی یہ دو خصوصیات ہیں کہ یہ متشابہات بھی ہیں، متشابہ یعنی بار بار وہی ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات، مثانی اور وہی دہرائی جا رہی، یعنی تکرار اور مشابہت۔ اور پوری دنیا میں مخلوق کے کلام میں دیکھ لیں، ہر شاعر اور ہر ادیب وہ کوشش کرتا ہے تکرار نہ آئے، ہر ادیب یہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے ملتے جلتے الفاظ دوبارہ نہ آئیں، ایک بات ایک دفعہ کر لی دوبارہ نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تکرار اور مشابہت دوبارہ آتی ہے، بار بار چیزیں آتی ہیں، ملتی جلتی چیزیں آتی ہیں، تو اس کو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں اس کو، اس کی تاثیر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث سورہ زمر کے اندر کہ اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے، کتابا متشابہا مثانی۔ اس میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں جو جس سے مخلوق میں سے ہر ادیب، ہر شاعر، ہر مصنف جس پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ کے کلام میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ اور تم اعتراض کرتے ہو کہ اس سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے، قرآن کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ یہ جو تکرار اور مشابہت ہے نا، مخلوق کے کلام میں اس سے تاثیر ختم ہوتی ہے اور خالق کے کلام میں اس سے تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، قرآن سن کے، قرآن پڑھ کے ہمارے دل نہیں دہلتے، ہمیں جھرجھریاں نہیں آتی، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے دلوں میں خشیت نہیں ہے۔ شرط ہے یخشون ربہم۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بار بار پھیر پھیر کے اسلوب بدل بدل کے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کتنے ہی طریقوں سے ہم نے قرآن میں پھیر پھیر کی باتیں کی ہیں اور اسلوب بدل بدل کے باتیں کی ہیں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ، کوئی اسلوب ہی ان کے دل پر اثر کر جائے، کوئی بات ہی ان کو بھا جائے، کہیں سے کسی وجہ سے یہ اس کی طرف توجہ کر لیں، لیکن ان کا رویہ کیا ہے؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اللہ اکبر، قرآن سن کے ان میں سرکشی بڑھ جاتی ہے، اللہ اکبر، اور بدک جاتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں، اعراض اور دوری بڑھتی ہے۔ وما یزیدہم، حالانکہ اس سے ہدایت کی طرف آنا چاہیے تھا، لیکن ان کے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ قرآن کی تاثیر، وہ جو پہلے بھی ہم یہ پڑھ آئے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، اس کو تازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک فقرہ 2 دفعہ دہرایا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو نازل ہو رہا ہے نا، یہ ان کفار کے طغیان اور کفر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ 2 دفعہ دہرایا اللہ کے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ، لازماً اضافہ کرے گا، کثیرا منہم، ان میں سے اکثریت کو، جو بھی تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل ہو رہا ہے، یہ ان کی اکثریت کو اضافہ کرے گا، کس میں؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں اضافہ کرے گا۔ اللہ اکبر، قرآن کوئی طغیان اور کفر کی کتاب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ان کو قرآن سن کے طغیان اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا وما یزیدہم الا نفورا، یہ مشرکوں کو نفرت اور بدکنا اور دوری وہی بڑھتی ہے، قریب نہیں آتے بلکہ دور جاتے ہیں۔ تو یہ کیا فرق ہے؟ فرق معدے کا ہے، وہی خوراک جو بہترین قوت بخش غذا ہوتی ہے، اگر معدہ تندرست ہو تو وہ جسم کے لیے قوت کا باعث بنتی ہے، طاقت کا باعث بنتی ہے، اور جس کا معدہ خراب ہو چکا ہو، اپنی بدعنوانیوں کی وجہ سے اور بے اعتدالیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کے سبب جس کا معدہ خراب ہو گیا ہو، پھر اس کو وہی قوت بخش غذا سوٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ کھاتا ہے تو اس کی بیماری بڑھتی ہے۔ جس کو ٹائیفائیڈ ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کہتا ہے دوبارہ بخار ہو گیا جی، ڈاکٹر کہتا ہے روٹی تو نہیں کھا لی، وہی روٹی وہی کھانا جو قوت بخش ہوتا ہے